یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقیان مولا علی علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے کہ مومن کے لیے باعث سکون ہے، مومن کے دل کی ٹھنڈک ہے یہ ذکر۔ مومن جب یہ ذکر سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور جو منافق ہے اس کے لیے یہ ذکر قیامت سے، آگ سے کم نہیں ہے۔ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، تکلیف ہی بہت اٹھتی ہے، اور تکلیف اتنی اٹھتی ہے کہ چھپائے نہیں چھپتی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بغض کی، تعصب کی، کہ اس سے ذکر علی برداشت نہیں ہوتا، وہ چھپا نہیں پاتا اپنی تکلیف، وہ ظاہر کر دیتا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی مقام پر بھی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں۔ اور اسی موضوع پر آج ہماری ویڈیو ہے، ایک ویڈیو جو کہ بہت زیادہ وائرل ہے عرب دنیا میں، جسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ویڈیو ہے، یقیناً آپ بھی دیکھیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے وہ ویڈیو دیکھ کر، ہر مومن خوش ہوتا ہے۔ اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، رکن یمنی کے قریب ایک خاتون ویڈیو بنا رہی ہے۔ اور رکن یمنی آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ دیوار شق ہو گئی، آج بھی وہاں پر دراڑ موجود ہے۔ تو اس دراڑ کے قریب، اس دیوار کے قریب ایک خاتون ویڈیو بنا رہی ہے، اور جب اس نے وہ مقام دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ابا الحسن یا علی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور کہیں پر بھی ہو، اور یہ ہماری بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اس عورت نے اپنے جذبہ ایمان کے تحت مولا علی کا ذکر کیا، لیکن وہاں پر ایک شخص تھا جس سے برداشت نہ ہوا۔ فوراً وہ کہتا ہے، اس عورت کو روک کر کہتا ہے کہ علی کا نام نہ لو، اللہ کو پکارو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیسی بات ہے کہ مولا علی کا ذکر سنتے ہی فوراً اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے ٹوک دیا۔ بھائی کون سا مسلمان ہے کہ جو اللہ کو نہیں پکارتا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، ساری عبادتیں، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اہل بیت سے محبت، مولا علی سے محبت اللہ اور رسول نے ہی لازم اور واجب قرار دی ہے۔ ولایت علی بھی اللہ ہی نے واجب قرار دی ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایک المیہ ہے کہ جیسے ہی مولا علی کا نام آتا ہے، کہیں پر بھی لیا جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، فوراً ٹوک دیتے ہیں، فوراً روک دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ جس کو اس طرح کی کوئی مرض ہوتا ہے وہ فوراً ظاہر کر دیتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا۔ یہی سلسلہ یہاں تو بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا۔ علی کا ذکر جو کہ عبادت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو وہ علی کا ذکر اگر برداشت نہیں ہوتا تو پھر جنت کے مرکزی دروازے پر جہاں مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے وہ کیسے برداشت ہو؟ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ جنت کے دروازے پر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسول کی رسالت کا ذکر ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے۔ تمام شیعہ سنی کتب میں یہ بات درج ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس سب کے باوجود یہ بغض علی ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے کہ وہ کیا خوب ایک شعر بھی ہے کسی منقبت کا، ایک کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا۔ تو کیوں نہ مولا علی کی یاد ہے، کیوں نہ وہاں پر مولا علی کا تذکرہ ہو، کیونکہ واحد یہی وہ ہستی ہیں کہ خانہ خدا میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے۔ ایسا شرف، ایسی سعادت دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں سوائے مولا کائنات کے۔ اور اسی لیے تو یہ روکتے ہیں، یہ عناصر جو روکنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ ہو، علی علی کی صداؤں سے جنہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی یہ نام علی سنتے ہیں، جہاں پر بھی ذکر علی سنتے ہیں،
وہاں پر شیعہ ہونے کا فتویٰ، رافضیت کا فتویٰ لگا دیا جائے، جبکہ کتنا بڑا یہ ایک المیہ ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ ورکنگ ہونی چاہیے، یہ بات دنیا بھر میں عام ہونی چاہیے کہ کس قدر سنت نبوی کو عام کرنے کی بات ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی بتایا جاتا ہے، مولوی صاحبان اکثر درس دیتے ہیں کہ جی مسواک کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، خوشبو لگانا رسول اللہ کی سنت ہے، درمیان میں بالوں کی مانگ رکھنا سنت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ سنتوں کی جو ترویج کرتے ہیں، لیکن کاش کہ یہ مولوی اس بات پر بھی زور دیں، یہ بات عام کریں، معاشرے میں لوگوں کو بتائیں کہ جہاں پر یہ ساری سنتیں ہیں وہیں پر مولا علی سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی سنت ہے اور اس کی تاکید ہے۔ لیکن جہاں پر ایسے عناصر ہیں وہیں پر مثبت تبدیلیاں بھی بہت آئی ہیں اور زیادہ تر لوگ محبت اہل بیت کی طرف راغب ہوئے ہیں کیونکہ حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری رہی یہ والی بات، یہ جو ویڈیو خانہ کعبہ کی جو منظر عام پر آئی جس پر ہم نے بات کی، تو یہاں پر یہ بات ہے کہ دنیا کا ہر مومن جب بھی خانہ کعبہ جاتا ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے اس چیز کی، تو وہاں پر لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک تو عبادت خداوندی، اتنے بڑے فریضے کی ادائیگی ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر جب وہ مقام، وہ جائے ولادت جب سامنے آتی ہے، وہ نشان جب سامنے آتا ہے، تو پھر ہر مومن کا دل جھوم اٹھتا ہے خوشی سے، اور یہی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو منسوب ہے مولا کائنات کی ولادت سے۔ اور وہ کیا خوب شعر ہے کہ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ نشان 14 صدیوں سے باقی ہے اور بڑی بڑی چھپانے کی کوششیں کی گئی، مسالہ بھرا گیا، اس کے باوجود وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یادگار ہے کسی کی، اور مومن وہ نشان دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے۔ جب بھی وہ نشان دیکھیں گے ان کے دل خوش ہوں گے، وہ مولا علی کا ذکر کریں گے۔ اور جو کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ کسی صورت خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ جل جاتے ہیں، اور اسی طرح کے پھر وہ باتیں کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا۔ حالانکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ تو پھر جب علی کا ذکر عبادت ہے، مولا علیہ السلام کا ذکر کرنا یعنی عبادت کرنا، تو پھر جو عبادت سے روکے وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ ایک ویڈیو کی حد تک بات نہیں ہے، صرف اس ویڈیو کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو معاشرے میں عام ہے۔ آپ نے یہ چیزیں اکثر دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے بھی اس حوالے سے کئی پروگرام کیے ہیں کہ کوئی بھی، خصوصاً اہل سنت ہمارے برادران جو نعت خواں حضرات ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محبان اہل بیت ہیں، جب وہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، جب وہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، تو ان پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں، انہیں ممبر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، ایسی کئی ویڈیوز ہیں، ایسی کئی ویڈیوز منظر عام پر ہیں۔ نعت خواں حضرات ہیں، کچھ ایسے پیر صاحبان ہیں کہ جو اپنے بیانات میں علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض کن کو ہوتا ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے مولا علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس ذکر کو صرف ایک مسلک کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تاکہ یہ ذکر عام نہ ہو سکے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ذکر حق ہے اور حق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔